محترم حضرات، معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، چاہے کوئی ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، ہر شخص کا اس کے اوپر یقین ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ لوگوں نے رب کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے اور مانتا ہے کہ موت ضرور بالضرور آنی ہے۔ اب موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے اندر پھر لوگوں کا اختلاف ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد میں جو زندگی آنی ہے اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں عمل اسی دنیا کے اندر کرنا ہے۔ اگر ہمارا عمل اس دنیا کے اندر صحیح ہوگا تو مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی ملے گی وہ آرام دہ ملے گی، سکون والی زندگی ملے گی۔ اور اگر اس دنیا کے اندر ہمارا عمل درست نہیں ہے تو پھر آخرت کا معاملہ ٹیڑھا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے کہ کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو وہ گناہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی پکی انسان توبہ کر لے۔ توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہماری زبان کے اندر تو توبہ اس کا نام ہے کہ نماز کے اندر بس آدمی کہہ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بس یہ توبہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ جب 6 شرطیں پائی جائیں گی تب یہ کہا جائے گا کہ اس نے سچی پکی توبہ کی ہے۔ جب وہ 6 باتیں پائی جائیں گی تو پھر امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ وہ 6 شرطیں کیا ہیں؟ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں تو ہمارے سامنے وہ 6 کی 6 چیزیں ہونی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ توبہ جو ہم کر رہے ہیں آیا وہ حقیقت میں توبہ بھی ہے یا بس محض ویسے ہی رسمی توبہ ہے جیسے کہ ہم کرتے آ رہے ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ 6 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سے گناہ ہوا ہے اس گناہ کے اوپر شرمندگی ہو، اپنے دل کے اندر ندامت ہو کہ واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آدمی کے دل کے اندر کوئی شرمندگی نہیں، بس زبان سے کہہ رہے ہیں رسمی طور پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ دل کے اندر، حقیقت کے اندر آدمی کے یہ ندامت ہونی چاہیے کہ جو مجھ سے عمل ہوا ہے وہ واقعی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، گناہ ہوا ہے مجھ سے، یہ احساس ہو اس آدمی کے دل کے اندر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر نمازیں چھوٹی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ٹوٹے ہیں تو ان کی قضا کی جائے۔ آدمی کی زندگی 30 سال کی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہے اور 15 سال تک، 25 سال تک اس نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، تو ان نمازوں کی قضا کرے۔ آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی لیکن کئی سالوں تک زکوٰۃ ہی نہیں دے سکا، تو ان سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا لیکن ابھی تک حج نہیں کیا ہے تو حج کرے۔
غرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جو چھوٹ گئے ہیں، نمازیں وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر وغیرہ جو چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا مالی نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے تو اس کے مال کی تلافی کرے۔ کسی کو مال جھوٹ بول کر کے بیچ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کرے، اس کو جا کر کے بتلائے کہ میں نے یہ تم کو جھوٹ بول کر کے مال بیچا ہے، تمہارا اتنے کا نقصان ہوا ہے، لو یہ پیسے لو، اس کی تلافی کرے۔ کسی کی چوری کر لی، دھوکہ دے کر کے کسی سے جو ہے مال لے لیا تو اس کی جو ہے ادائیگی کرے۔ کسی آدمی سے رشوت لے کر کے کام کیا ہے تو اس کے پیسے ادا کرے۔ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچا ہے تو جس آدمی سے جھوٹ بول کر کے مال بیچا ہے اس کو مال ادا کرے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا کوئی نقصان مالی ہوا ہے تو اس کے مال کو ادا کرے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مال لیا ہو، جھوٹ بول کر کے لیا ہو، چوری کر کے لیا ہو، رشوت لے کر کے لیا ہو، دھوکہ دے کر کے لیا ہو، چھین کر کے لیا ہو، کسی بھی طریقے سے لیا ہو تو اس مال کی ادائیگی کرے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر ظلم کیا ہے، ناحق کسی کو ستایا ہے، جھوٹ بولا ہے، کچھ بھی کیا ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگے، اس کے پیروں میں پڑ جائے، گر جائے اور اس دنیا کے اندر اپنا معاملہ صاف کرے۔ یہ چوتھی شرط ہے توبہ کی۔ کسی آدمی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کی زمین آدمی نے دبائی ہے، کسی کو گالی دی ہے یا جس طریقے سے بھی اس کو تکلیف پہنچائی ہے، جا کر کے اس سے معافی مانگے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ اگر یہ سارے کام ہم نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے بھی اگر ہم جو ہے گڑ گڑا کر کے بھی توبہ کریں تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک انسان کا اللہ کی مخلوق کا حق ابھی اس کے ذمے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر مخلوق کا کوئی حق ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے تو اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ حق والا خود معاف نہ کر دے۔ جب وہ معاف کرے گا تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ تو 4 شرطیں ہو گئیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں کہ میں آئندہ سے اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ جس گناہ سے بھی توبہ کی ہے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اندر تو آ کر کے توبہ کر رہے ہیں اور نماز ہوئی اور پھر انہی گناہوں میں جا کر کے پڑ گئے، جھوٹ سے توبہ کی اور پھر جا کر کے پھر وہی جھوٹ بول کر کے اپنا کاروبار کیا، لوگوں سے جو ہے جھوٹی قسمیں کھائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ 5ویں شرط ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے تو اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے آدمی زندگی کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا رہا تو اپنی زندگی کے اندر کوشش کر کے ان گناہوں کے خلاف عمل کرے۔ جھوٹ بول رہا تھا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ رہا تھا تو نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو زکوٰۃ دینے لگے، اسی طریقے سے رشوت لیتا تھا تو رشوت لینی چھوڑ دے، داڑھی کاٹتا تھا تو داڑھی کاٹنا چھوڑ دے۔ یعنی جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو اپنی زندگی کے اندر چھوڑ دے۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ 6 شرطیں جمع ہوں گی اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے تب کہا جائے گا کہ یہ حقیقی توبہ ہے۔ اب ہم خود اپنے اندر غور و فکر کریں اور اندازہ لگائیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا ہماری توبہ کے اندر یہ تمام شرطیں موجود ہوتی ہیں؟ کیا جو ہم نے لوگوں کے حقوق دبائے ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، کیا ہم نے ان کے حقوق ادا کر دیے؟ کیا ہم نے جو ہے ان سے جا کر کے معافیاں مانگ لی؟ تو کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام شرطیں ہماری توبہ کے اندر جمع فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔